کیا واقعی ہم IMF کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ تو میری نظر میں اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ کو ملک چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑیں گے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی حکومت آئی تھی 7 مہینے پہلے تو آپ خود یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی عمران حکومت نے ناراض کر دیا IMF کو۔ آپ سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے IMF کے کہنے پہ کیا نہیں کی۔ دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے۔ دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا کیسے پاکستان کی جو سچائی ہے وہ یہی ہے کہ IMF کے آگے پاکستان کو ہمیشہ گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ اگر گھٹنے نہیں ٹیکے تو پاکستان کا سروائیول بہت بھینکر طریقے سے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں لگ بھگ کوئی ایسا ریسورسز نہیں ہے کہ پاکستان کی اکنومی کو کچھ بوسٹ اپ مل سکے۔ ان کو بوسٹ اپ صرف اور صرف سعودی، چائنا، IMF جیسی آنے والی بھیکوں پہ ہی ملتا رہتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستانی میڈیا یہ چیخنے چلانے لگ گیا ہے کہ پاکستان کا اب IMF کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے، کیسی شرطیں ہوں گی، اور کیا IMF شرطیں رکھے گا تب پاکستان ڈیفالٹ سے بچ پائے گا، اور کیا اکنومیکل سچویشن پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں آئے دن، اور ہر چیزیں آج پاکستان میں مہنگائی اتنی بھینکر طریقے سے بڑھ چکی ہے کہ ہر چیز پہ ریٹ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں کے سامنے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید IMF کے پیکج میں ہم چلے جائیں گے تو پھر دوست ممالک کی مدد کر دیں گے، دیگر ممالک کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ معاملات شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ملک کی معیشت سنبھلنے لگے گی۔ ڈار صاحب آئیں گے تو کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صورتحال کیسے بدلے گی، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اس طرح ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جو اس دفعہ کی پیمنٹس ہیں وہ کی گئی ہیں سکوپ بانڈز کی، لیکن یہ تو کر دی گئی ہیں، آگے کیسے چلنا ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی صورتحال کلیئر نہیں ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور جو IMF ہے اس کی طرف سے بھی ڈیمانڈز اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب ان ڈیمانڈز کے اوپر بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے IMF سے متعلق بات چیت سے متعلق ان کے ساتھ رویے سے متعلق کیا بات کی، آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ جی تو یہ آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب کو۔ عمران صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور وہ تو میں کہتے تھے کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور ہم تو بس وہ لوگ کریں گے تو ہمارا ملک بچے گا، یہ ہو گیا وہ۔ اب یہ بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں دکھا رہے ہیں IMF، کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ کیئر۔ دیکھیں اسمینا، بات سیدھی سی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ پہلے ڈیفالٹ کیا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کرے گا، آئندہ بھی نہیں کرے گا ڈیفالٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی ناقدین تو پہلے بھی کہتے تھے کہ دیکھیں پاکستانی حکومت جو اس کو بانڈز کی بھی ادائیگی نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے 5 کی بجائے 5 دسمبر کی بجائے 2 دسمبر کو ہی کر دی۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حکومت اگر معاشی طور پہ پورے اعتماد ہے تو اس نے 72 گھنٹے پہلے کی نا، نہیں تو وہ اس میں کرتے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب سے ان کو $3 ارب کے جو تھا وہ ریلیف مل گیا کہ سعودیہ نے کہا جی آپ اسٹیٹ بینک میں مزید اس کو رکھ لیں۔ اسی لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہے آپ کو وہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی IMF کو دیکھ لوں گا۔ یہ کانفیڈنٹ ہے یا فرسٹریٹڈ ہے ویسے؟ دیکھیں آپ اس کو فرسٹریٹڈ کہیں یا کانفیڈنٹ کہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا واقعی ہم IMF کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ تو میری نظر میں اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ کو ملک چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑیں گے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی حکومت آئی تھی 7 مہینے پہلے تو آپ خود یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی عمران حکومت نے ناراض کر دیا IMF کو۔ آپ سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے IMF کے کہنے پہ کیا نہیں کیا، سارے مشکل فیصلے کیے، اور ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے ہی بلکہ یہ مفتاح صاحب اور جو ڈار صاحب کی آپس میں چپکلش ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ڈائری، لیکن مطلب جو موقف ایک دوسرے پر لگائیں تنقید کے۔ لیکن رابط قیوم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان سے بھی ذرا اکانومی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے۔ قیوم صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن سب سے پہلے یہ بات کہیے گا کہ آج بڑے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، کل انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ وی ڈونٹ کیئر، اگر IMF کا وفد نہیں آتا، وہ نہیں بات چیت کرتے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو واقعی کیا پاکستان کی معیشت اتنی سٹیبل ہو گئی ہے کہ اب وی ریئلی ڈونٹ کیئر؟
देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त तातुल का शिकार हैं, और बदकिस्मती से जब तक ये चीज़ें सारी कंप्लीट होंगी, इत्तेफाक से उस वक्त तक क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज शुरू हो चुकी होंगी, तो वो जो $1 बिलियन आना थे उसको मैं, अगर वो स्मूथली स्टार्ट आउट हो भी जाता है तो जनवरी के एंड से पहले जाती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। एक होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक है आपकी जो टेक्निकल एंगेजमेंट है। तो टेक्निकल एंगेजमेंट है वो तो बहरहाल जारी है। हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो IMF को उसका डाटा प्रोवाइड कर रही है, जहाँ जहाँ तो उनको वजाहत चाहिए वो वजाहत दे रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और ग्राउंड पे यही हो रहा है कि IMF और पाकिस्तान हुकूमत जो लेकिन है कयूम साहब रिलक्टेंट क्यों है IMF? वैसे पहले तो दे दिए उन्होंने, वो जारी कर दी थी किस्त, अब वो रिलक्टेंट क्यों हो गए हैं? देखिए, वो रिलक्टेंट इसलिए हो गया कि पाकिस्तान में की 2-3 चीजें जो पाकिस्तान को पूरा करनी थी, और वो डिपेंड करता था कि फ्लड के बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की रिवीजन है वो किस करवट बैठती है, कि जो लॉसेज है फ्लड की वजह से वो कितने हुए, GDP जो है वो कितने % उसकी श्रिंक होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है GDP के अलावा कि जो आपकी स्पेंडिंग है, जो फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्पेंडिंग है वो कितनी कर रहा है पाकिस्तान। इस तरह के सवाल आते हैं जो कि IMF इस वक्त पाकिस्तान से पूछ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान सेटिस्फाई करना होगा, फिर वो जारी करेंगे। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें हैं, जिसपे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इकट्ठी करनी है। पेट्रोल पे तो 50 रुपए पर लीटर लेवी इकट्ठी हो रही है, डीजल जो है वो अभी तक 12 रुपए पर लीटर पहुंचा है, उस पे भी अगले 2-3 महीनों में 50 रुपए तक जाना है। अब जिस तरह की सियासी सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम में हुकूमत के पास बड़ा मुश्किल चॉइस है कि वो डीजल की कीमतें बढ़ा दे। पहले से इन्फ्लेशन इतनी है, अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। और IMF इस वक्त ये जानना चाह रहा है कि जी अगर आप डीजल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, उस पर PDL नहीं लगा रहे, तो फिर आप अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो कैसे तो IMF के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी चौधरी साहब, मुझे एक जनरल पब्लिक के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि PMLN जो है इट्स लिविंग शॉर्टली, और उनके पास कोई कॉन्क्रीट इस वक्त कोई ऐसा एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है टू रिवाइव द पाकिस्तान इकॉनमी? और ग़ालिबन इसहाक डार साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी इस तरह से नज़र आई, और मिफ्ता इस्माइल के साथ भी उन्होंने कल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। तो क्या कोई कॉन्क्रीट आपको नज़र आ रही है एवेन्यू कि इसको निकाल पाएंगे इतनी शॉर्ट टाइम में नूनी वाले, PDM वाले? दो चीज़ें जो कि समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में हो, वो PTI हो, PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनका बयानिया जो है वो हुकूमती जमात वाला हो जाता है। जो पॉपुलर डिसीजन करना और पॉपुलर रेटरिक करना वो अपोजिशन में बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो वहाँ पे आके आपको एहसास होता है कि चीज़ें जो है प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। और ये हर जमात के साथ यही हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब हम सियासी जमातों की कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें थोड़े से जो मारूजी हालात होते हैं उनको ऑन ग्राउंड हालात को देखना होता है। मसलन पीपल्स पार्टी की जब आप कारकर्दगी की बात करते हैं 2008 से 2013 तक, तो उसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2000। ठीक है, चलिए कयूम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सियासी मसलहतों का शिकार होती हैं सियासी, जिसकी वजह से मईशत सफ़र करती है, यही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक्शन देखेंगे या फिर